بیرسٹر صاحب، یہ آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب چونکہ پہلے ہی 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والی سزا بھگت رہے ہیں، جب وہ سزا مکمل ہوگی تو آج والی سزا کا اطلاق اس وقت شروع ہوگا یہ دونوں سزائیں ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ کوئی بھی سزا نہیں ہوگی جس کو کنکرنٹلی یا کنزیکٹیولی چلنا ہے. لیکن یہ طارق صاحب کچھ کہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. آ، اگر کوئی دو سزائیں ہو جائیں اور اس کی سزائیں الگ الگ کیسوں میں ہوں تو وہ کنزیکٹیولی چلتی ہیں، یعنی اکٹھے چلتی ہیں. اچھا 10 سال یا 11 سال جب پورے ہو جائیں، جتنا بھی عرصہ سزا ہو، اگر دو کیسوں میں وہ پوری ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے، جب تک کہ عدالت خود نہ کہہ دے کہ اس سزا کو کنکرنٹ ہونا ہے، یعنی کہ ایک کے بعد دوسری نہیں شروع ہونا ہے. اچھا. تو ایسا تو مجھے کوئی چیز نہیں نظر آئی اس فیصلے میں لکھی گئی ہو کہ یہ الٹا کنکرنٹ. الٹا عدالت نے 382 بی کی جو کنسیشن ہے وہ بھی دے دی دونوں اکیوزڈ کو. جی، جتنا انہوں نے وقت گزار لیا ہے جی جی وہ بھی ایگزیکٹلی. کنسیشن دیتے ہیں. یہ کنکرنٹ نہیں چلے گی، یعنی ایک کے بعد دوسری نہیں چلے گی. یہ سزائیں جو ہیں اول تو ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے، مارک مائی ورڈ. لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر آپ جنرل قانونی سوال پوچھ رہے ہیں جی جی. تو قانون کے مطابق وہ کنزیکٹیو چلیں گی، یعنی کہ اکٹھے ساتھ ساتھ چلیں گی. یعنی پہلی جو 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی رہے گی، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کاؤنٹ ہوتی رہے گی کیونکہ وہ تھوڑی ہے، یہ 17 سال کی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. انجینئر صاحب، یہ آج کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کی عمر کی وجہ سے اور بشرا بیگم صاحبہ کے خاتون ہونے کی وجہ سے ہم نے رعایت کی ہے، کم سزا دی گئی ہے. یہ کتنا آپ کو ویسے نظر آتا ہے اس طرح کی کنسیشن یا ججمنٹ میں شامل کر دینا یہ الفاظ؟ اس کے مطلب کیا ہوگا؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا یہ جو کیس ہے اور اس کا جو فیصلہ لکھا گیا ہے اس میں قانون کو بہت باریکی سے فالو کیا گیا ہے. اسی لیے تمام جرا کے حقوق اور جتنے بھی تھے، اور یہ جو جسے ہم قانون کی زبان میں گئے میٹیگیشن کی گئی ہے سزا میں، یہ میٹیگیشن بھی اس الزام کو روکتی ہے کہ جج جو تھا وہ بائس تھا، یا جج خلاف تھا، یا جج جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو جج نے اب جو بھی جج صاحب تھے انہوں نے ایک میٹیگیشن دیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی ذاتی مخالفت پر نہیں تھے، اور انہوں نے جو تمام کیس کا ڈیو ہے اس کو انہوں نے دیکھ کر جو ایک فیصلہ کیا ہے. اب دیکھیں نا، اس میٹیگیشن کے خلاف اگر فیصلہ غلط ہے تو پھر میٹیگیشن بھی جو ہے وہ کہیں گے جی غلط ہے، یہ تو نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب تو بالکل نوجوان آدمی ہیں، ان کو تو ایسی میٹیگیشن کیوں دی گئی ہے؟ یا خاتون جو تھیں ان کی اہلیہ جو ہیں جی جی ہمارے لیے قابل احترام جی. ہیں، بالکل لیکن بالکل. ان کو جو رعایت دی گئی ہے وہ بھی یہ دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیے ایشو یہی ہے کہ ہم یا تو اپنے عدالتی نظام پر اعتماد کریں گے یا نہیں کریں گے. ہمیں بہرحال، اور یہ ایک طویل تجربے نے ثابت کیا ہے کہ اس پر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا، چاہے وہ کتنی بھی ہمیں اس کے بارے میں تحفظات ہوں. تو یہ کہنا کہ جی آج کی عدلیہ جو ہے وہ تو خراب ہے، اور پہلے عدلیہ جو محمد نواز شریف کو جو ہے سزا پہ سزا دیے جا رہی تھی وہ بہت اچھی تھی، اور جو ہے 22 مہینے حمزہ شہباز کا کیس نہیں سنتی تھی وہ تو بہت اچھی عدلیہ تھی، وہ تو بہت ہی غیر جانبدار عدلیہ تھی. اور آج کی عدلیہ جو ہے، تو عدلیہ کا معاملہ جو ہے وہ احترام اپنی جگہ پر ہے. اور یہی آئی تھنک ابھی تک جو تحریک انصاف اور بانی چیئرمین کا ایشو ہے کہ وہ قانونی معاملات کو سیاست سے لڑنا چاہتے ہیں. سیاست کو سیاست سے لڑے، قانون کو قانون سے لڑے. بیرسٹر صاحب، یہ آج آپ کی موجودہ قیادت بیرسٹر گوہر خان صاحب نے کہا کہ مئی 2025 کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ سزاؤں کا بازار بند ہوگا. میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ تو معاملہ چل رہا ہے. آخر ان کے ذہن میں کیا ایسی چیز تھی جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو یہ امید تھی، توقع تھی کہ اب یہ سزائیں نہیں ملیں گی؟ حالانکہ ایک کلمینیشن ہوئی ایک پروسیس کی، وہ تو چل رہا تھا پچھلے سال سے. یہ 9 مئی والے کیسز 2 سال سے چل رہے تھے. جی، میں سمجھتا ہوں پراچا صاحب کہ ان کا پتہ نہیں گوہر صاحب کا کیا کہنے کا مقصد تھا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا اچھا. کہ یہ سزا ہونی ہے، اور توشہ خانہ کی انتظار ہو رہا تھا کیونکہ وہ ملنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ کیس ڈیلے پہ ڈیلے کیا جا رہا تھا تاکہ ان کو
خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا جائے، اور اس لیے یہ ڈیلے ہو رہا تھا، لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کسی دن بھی اس کو اناؤنس کر دیں گے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، جو بارش ہے سزاؤں کی، یہ تو ایک پولیٹیکل سیاسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ عدالتوں مقصد کو۔ کیا ہے؟ کیا سیاسی مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں رہیں اور کسی سے ملنے نہ دیا جائے، تاکہ کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ اگر باہر آ گئے ایک بار تو پھر یہ حکومت تو نہیں رہے گی، یہ تو اتنی ان پاپولر حکومت ہے، اس میں لوگ ان کو پسند ہی نہیں کرتے، تو یقینی طور پہ ان کا آخری دن ہوگا جب خان صاحب نکلیں گے۔ تو یہ مقصد ہے ان کا کہ سیاسی جنگ یہ لڑنا نہیں چاہتے، عدالتوں کو اور قانون کو غلط استعمال کر کے، ایک ویپن کی طرح، ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر کے، تو وہ خان صاحب کو اندر رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، نظر آتا ہے صاحب۔ اور انجینئر جی جی پلیز پلیز۔ جی میں خالی یہ کہنا دیکھیے، چاہ رہا تھا، اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دستگیر صاحب اچھی بات کر رہے تھے کہ عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو یاد کراؤں گا وہ ٹائم جب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کرایا گیا تھا، میں خود ادھر موجود تھا جب اس پہ پوری طرح اٹیک کرایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس جو سجاد علی شاہ صاحب تھے، وہ شاید نواز شریف صاحب کو پسند نہیں آ رہے تھے، وہ ان کے خلاف کاروائی چلا رہے تھے، اور اس کاروائی کو روکنے کے لیے ایک اٹیک کرا دیا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک طرف چلیں، احترام۔ یہ ہمارا ماضی تو ہمیں ہانٹ کرتا ہے۔ انجینئر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر مقصد جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں خان صاحب کو اندر رکھنا ہے، یعنی ان کو مائنس کرنا ہے سیاست سے، حالانکہ خواجہ سعد رفیق صاحب آپ ہی کی پارٹی کے ہیں، کل وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے کوئی مائنس نہیں ہوا کرتا۔ جی کوئی مائنس نہیں کرنا۔ ہمیں تحریک انصاف سے بہت سنجیدہ اختلافات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد کا استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، چاہے وہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو، لیکن میں بھی پوری طرح اس پہ واضح ہوں کہ اس کسی بھی سیاسی جماعت کو یا سیاسی لیڈر کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کے اوپر اس طرح کے امانت میں خیانت کے سنجیدہ اب الزامات 2 دفعہ ثابت ہو گئے، تو لہٰذا اب ان کو یہ اس کی سزا جو مل رہی ہے وہ ایک قانونی طور پر قید ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ ایک، میں بڑے ادب سے کہوں گا، یہ لطیفہ ہے کہ وہ سولٹری کنفائنمنٹ میں جس شخص کی 900 ملاقاتیں ہو گئی ہوں پچھلے 2 سال میں، یعنی 876 تھا نمبر میرے خیال میں جو ایگزیکٹ کوٹ ہوا ہے، تو جس کی شخص کی 900 ملاقاتیں ہو، وہ قید تنہائی میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ قید تنہائی میں نہیں رہنا چاہتے، وہ قید تنہائی میں کہتے جی تنہا ہے، تو پھر وہ کہیں کہ جی میں وہ تمام سہولیات ان کو جو دی گئی ہیں ان کو کہہ دیں کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے دیسی مرغ نہیں چاہیے، مجھے 7 جو سیل کے برابر جو ان کا پورا کمپاؤنڈ ہے جہاں وہ چہل قدمی کرتے ہیں، یا جہاں ان کے پاس ایک ایکسرسائز مشین ہے جو پاکستان کے باقی 2.25 لاکھ قیدیوں کو مہیا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی میں قید تنہائی میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے باقی قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا جائے۔ تو یہ ان کی چوائس ہے، وہ کل یہ لکھ کر دے دیں کہ ان کو جو اس وقت جیل کی تمام سہولیات جو سپیریئر کلاس ان کو ملی ہوئی ہے، وہ کہیں جی مجھے نہیں چاہیے۔ یہ تو تو جیل یہ کہنا مینول کہ کے مطابق ہی ہے نا، کون سا حکومت تو اتنی میں فیاضی کا یہی کہہ رہا ہوں مظاہرہ نا کر جی، رہی ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو کہنا کہ یہ قید تنہائی ہے یا قید تنہائی میں وہ خود ہیں، ان کے سپیریئر کلاس جو ان کو جیل مینول میں بطور ایک سابق وزیر اعظم کے ان کو دی گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں تنہا ہوں، مجھے باقی قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا جائے، تو بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ ان کے اپنے فرمودات ہیں پراجا صاحب کہ پاکستان میں 2 نہیں 1 قانون ہونا چاہیے، تو اگر 1 قانون ہے تو باقیوں کے ساتھ پھر تنہا نہیں رہیں گے، وہ قیدیوں کے ساتھ ماشاءاللہ گفتگو کیا کریں گے۔ اسی طرح جو ایشو ہے کہ میری گزارش ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں قید تنہائی کے، ان کے کچھ پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ ڈیتھ سیل ہے، یہ بالکل حقیقی طور پر غلط اور جھوٹ ہے۔ تو اس سے اعتراض کریں، اپنے قانونی حقوق کے لیے ضرور فائٹ کریں، ملاقات کے لیے فائٹ کریں اور کام کریں، لیکن اس طرح پوری دنیا میں جو غلط امپریشنز دے رہے ہیں، بالکل میری نظر میں اگر اپنا ذاتی رائے دوں تو حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں بڑی جیل مینول سے کئی گنا بڑھ کر رعایتیں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔